اور سنجیدہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں سنت ہیں۔ اشعار سننا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ اشعار بھی سنتے تھے، آپ نے گانا بھی سنا ہے، اس میں شرع کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ موسیقی، اشعار اور جو چیزیں حسن رکھتی ہیں ان کا روح کے اوپر ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں سن کر روح تڑپتی ہے اور بہت جوش میں آ جاتی ہے۔ سما میں بعض اوقات ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو کسی اور موقع کے اوپر پیدا نہیں ہوتی۔ بہت خاص قسم کی کیفیات سما ہی کا حصہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے محفل سما صوفیوں کے یہاں ہوتی ہیں، اس سے صرف وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ایک ظاہری ارکان ادا کرتا ہے اور دوسرے ذکر بھی کرتا ہو۔ جب تک ذکر کے ذریعے دل میں صفائی پیدا نہ ہو، سما سے اتنا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ دل کی صفائی کی وجہ سے صحیح کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں کے ساتھ اس وقت صحیح طور پر محبت ہوتی ہے جس وقت دل کی صفائی ہو چکی ہو۔ یہ چیز کثرت ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ سما اور کثرت ذکر کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ انسان کے دل کی مثال اس طرح ہے جیسے لکڑی ہے جسے آگ لگانا ہے۔ اگر لکڑی گیلی ہے تو وہ آگ قبول نہیں کرتی۔ اس کے اندر کی نمی ایک رکاوٹ ہے، اس کی وجہ سے اسے آگ نہیں لگتی۔ ہم جو عبادات کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ سب لکڑی سلگانے کا ایک عمل ہے۔ جب لکڑی سوکھ جائے تو پھر فوراً آگ پکڑ لیتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا سوکھی لکڑی جیسا دل ہو تو پھر وہ صحیح طور پر ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، ذکر سے بھی اور خاص طور پر سما سے۔ اگر گیلی لکڑی ہے تو سمجھو کچھ دھواں نکلے گا، لیکن محبت کی آگ جو اس کا مقصد ہے حاصل نہیں ہوگی۔ ذکر اور مجاہدے کی گرمی سے یہ لکڑی سوکھ جاتی ہے، پھر آگ جلنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ آگ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ اور رسول کی محبت میں اتنا محو ہو جائے کہ اس کا اپنا کوئی دل نہ رہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت عمدہ مثال ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو 17 دن کے اندر انہوں نے انہیں خلافت دی اور ہندوستان بھیج دیا۔ تو جو لوگ مہینوں اور برسوں سے وہاں رہتے تھے انہوں نے شکایت کی کہ ایک اجنبی آدمی کو 17 دن کے بعد خلافت مل گئی اور ہم لوگ اتنے دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جواب دیا کہ وہ سوکھی لکڑی کی طرح تھے کہ فوراً انہوں نے آگ پکڑ لی۔ تم لوگوں کی لکڑی ابھی تک گیلی ہے، اس وجہ سے تم محروم ہو، جب سوکھ جائے گی تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 6 سال تک مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں رہ چکے تھے۔ وہاں انہوں نے علم حاصل کیا، بہت مجاہدے کیے اور حاضریاں دیتے رہے۔ بغیر شیخ کے تکمیل تو نہیں ہوتی، لیکن تیاری تو سب ہو چکی تھی۔ جس وقت بغداد پہنچے اور مرید ہوئے تو جو کچھ انہوں نے اپنے شیخ سے حاصل کرنا تھا وہ 2-3 ہفتے میں حاصل کر کے بھیج دیے گئے۔ تو سوکھی لکڑی اور گیلی لکڑی میں یہ فرق ہے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ سوکھی لکڑی میں آواز نہیں نکلتی۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو بالکل الگ مثال ہے، یہاں سوکھی لکڑی کی تعریف ہو رہی ہے کہ فوراً آگ پکڑ لیتی ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ جیسے ایک ساز ہے، سارنگی یا ستار وغیرہ، وہ تو صرف لکڑی کی بنی ہوئی چیز ہے، اس میں اللہ کی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ پھر وہ خود جواب دیتے ہیں کہ اس میں سے تو اللہ کی آواز نہیں آتی، بلکہ اصل میں انسانوں کے دل سے آواز آتی ہے، وہ تو صرف ایک بہانہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آواز اللہ ہی سے نکلتی ہے، لیکن انسان کے دل کے ذریعے سے وہ مثال دوسری ہے۔ ایک انسان جس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے وہ سوکھی لکڑی کی طرح ہے جس میں کوئی جان نہیں۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کی محبت ہے اور وہ اللہ میں فنائیت حاصل کرے تو پھر اس کے ذریعے اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ اللہ کے لیے ایک ساز بن جاتا ہے۔ بروز اتوار مورخہ 6 فروری 1977 عیسوی حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج کل بہت تقریریں ہو رہی ہیں۔ آپ کی زندگی واقعی مثالی زندگی ہے اور ہمیں اس سے بہت سے سبق مل سکتے ہیں۔ حق کے لیے قربانی دینا دین کی بنیادی بات ہے۔ یہی چیز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے ہر قسم کی تکلیف اٹھائی، حق کے لیے اللہ کے
حکم کی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری یا جسمانی شہادت تو نہیں ملی،